نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر مسجد دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی خواب میں مسجد میں جاتے دیکھے، مسجد سے باہر آتے دیکھے، مسجد نئی دیکھے یا پرانی دیکھے، کچی دیکھے یا پکی دیکھے، چھوٹی دیکھے یا بڑی دیکھے، گاؤں کی یا شہر کی دیکھے، مسجد کو بناتے دیکھے، گرتے گراتے شہید کرتے دیکھے، مسجد کے جو بھی اس کے اجزاء ہیں، صحن ہے، برآمدہ ہے، اندر کا حال ہے، یا اس کی سیڑھیاں ہیں، یا اس کے منبر محراب اور اس کے ستون ہیں، یا اس کے مینار وغیرہ یا کچھ بھی گنبد وغیرہ دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ معزز سامعین، آپ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں، آپ کے خواب کی کوئی نہ کوئی صورت یقیناً اس میں موجود ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو تعبیر نہ ملے یا سمجھ نہ آئے تو ہماری لیٹسٹ اپلوڈ کی گئی ویڈیو پر جا کر کمنٹ کریں، آپ کو آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی ضرور ملے گا۔ آئیے خواب میں مسجد دیکھنے کی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ خواب میں مسجد دیکھنا، اس کی تعبیر عالم، مفتی اور مرشد اور پیر سے دی جاتی ہے، جس کے پاس لوگ دین سیکھنے اور مسائل پوچھنے، اپنی اصلاح احوال کے لیے اور نفس اور باطن کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ جس کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مسجد بنائی ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا مسلمانوں کے حق میں کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کا کام کرے گا، یا کسی قوم کو، چند لوگوں کو اپنے کسی کام پر جمع کرے گا، یا کسی قوم کو، لوگوں کو دین پر اور شریعت پر قائم کرے گا، شریعت سکھلائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے مسجد کی بنیاد ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر عورت سے، یعنی شادی کرنے سے، لڑکی مل جانے سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر اس نے مسجد کی بنیاد رکھی اور مکمل بنیاد رکھ دی تو حلال نکاح، حلال رشتہ کرے گا، اور اس کی ہونے والی بیوی نیکوکار، پرہیزگار، دیندار ہوگی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مسجد میں پڑے چراغ جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے یا آج کل کے دور میں مسجد کی لائٹ اور بلب وغیرہ بند کیا، انرجی سیور وغیرہ، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا ان قریب فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد میں جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کسی نے مسجد میں جانے سے روک دیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی ظلم کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد کے اندر جا کر قبلہ رخ نماز پڑھنے کے بجائے دوسرے رخ پر نماز پڑھتے دیکھا تو خواب دیکھنے والے کی گمراہ ہو جانے کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد میں جا کر وہاں وضو خانے وغیرہ پر وضو کرتے ہاتھ منہ دھوتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنا پیسہ مسجد پر خرچ کرے گا اور اس کی مراد، تمنا، آرزو پوری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مسجد ویران ہوئی پڑی ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے اور آس پاس اور جان پہچان کے علماء میں کسی عالم کا انتقال ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مسجد بنانا گمراہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو راہ لاس پر لانے یا اسی طرح دشمنوں کی غیبت کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد میں چراغاں کرتے، روشنی کرتے، بلب جلاتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے اولاد میں کوئی نیک، صالح، عالم اور پیر و مرشد لڑکا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مکہ یا مدینہ کی کسی مسجد میں گیا یا مسجد نبوی، مسجد حرم میں گیا تو خوف سے، ڈر سے، خطرے سے محفوظ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد بناتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سنت کی پیروی کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھے گا، یا خواب دیکھنے والے کو قاضی اور جج کا کوئی عہدہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں بڑی خوبصورت، مضبوط اور بھری ہوئی و آباد مسجد دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ کسی ایسے عالم کو، ایسے نیک آدمی کو دیکھے گا جس کے ارد گرد لوگ زیادہ جمع ہوتے ہوں گے، اور وہ عالم یا وہ کوئی نیک آدمی لوگوں کو خیر و صلاح اور فلاح اور بھلائی کے لیے جوڑتا اور جمع کرتا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا گھر مسجد بن گیا ہے یا مسجد کی شکل کے مناسب ملتا جلتا اس کا گھر ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکی کی، اطاعت کی، بزرگی کی توفیق ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد کو کسی غیر مناسب مقام یعنی حمام وغیرہ کی شکل کا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ کوئی خواب دیکھنے والا یا کوئی اور گناہ کرتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین خواب میں مسجد بناتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی کتاب لکھے گا، تصنیف کرے گا، کوئی عوام کی بھلائی کے لیے رسائل وغیرہ لکھے گا، اور لوگ اس کے علم سے، اس کی تصنیفات سے، مضامین سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی، شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد نصیب ہوگی۔
فقیر ہو تو مالدار ہوگا اور نیک اور اچھی شہرت کا حامل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد تعمیر کرے لیکن مسجد کی شکل پہ نہ کرے، کسی غیر مناسب اور گناہ کی جگہوں یا شر کی جگہوں یا کوئی الٹی جگہوں کی شکل کے مطابق تعمیر کرے، غیر مسلموں کی عبادت خانوں کے مطابق تعمیر کرے، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں، کہ وہ کوئی شر اور فتنہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح خواب دیکھنے والا اس کو قبلہ رخ بنانے کی بجائے کسی اور رخ بنائے، تب بھی شر پھیلانے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد تعمیر کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کی سمجھ، تعلیم اور تربیت حاصل کرے گا، یا خواب دیکھنے والا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد کی چھت اور لینٹر ڈالتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا یتیموں کی کفالت اور پرورش کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مسجد کی توسیع ہوتے یا کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اعمال، اخلاق، اطاعت، عبادات میں اضافہ اور بہتری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد گیا اور مسجد بند تھی، اس نے اس کو کھولا، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مقروض آدمی کا قرضہ اتروائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد میں گیا ہے اور سواری پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوا ہے، کسی بھی قسم کی سواری پر، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد میں مر گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو توبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ موت نصیب ہوگی۔ اسی طرح خواب میں مسجد تعمیر کرنا دشمنوں پر غلبہ پانے کی علامت و نشانی بھی ہے۔